بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ مائی ڈیئر سسٹرز، السلام علیکم۔ جیسا کہ آج میں آپ کو حضرت علی علیہ السلام کی شادی کا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے بیوی فاطمہ کا رشتہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح آ کر مانگا اور یہ شادی کتنے خوبصورت اور پیارے طریقے سے ہوئی تھی۔ بیوی فاطمہ جیسے ہی بڑی ہوئی تو آس پاس کے صحابیوں کے رشتے بیوی فاطمہ کے لیے آنے لگ گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہوا ہے۔ میری بیٹی کا رشتہ وہی کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، وہی مجھے منظور ہوگا۔ تو آپ یہ کہہ کر انکار کر دیتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ وہ آپس میں بیوی فاطمہ کے رشتے کی بات کرنے لگے کہ سبھی صحابیوں نے بیوی فاطمہ کے رشتے کے لیے پیغام بھیجا ہے، لیکن علی علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میرا خیال ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اپنی غریبی اور غربت کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ اگر ان کے دل میں یہ بات ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے رشتہ نہیں مانگا تو ہم حضرت علی علیہ السلام کی مدد کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہم حضرت علی سے بات کرتے ہیں، اگر وہ غربت کی وجہ سے انکار کر دیں گے تو ہم حضرت علی علیہ السلام کی مدد کریں گے۔ اس طرح سے وہ مسجد نبوی سے بات کر کے اٹھے اور حضرت علی علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ صحابی حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے علی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے قریش کے جوانوں کے رشتے آئے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے۔ آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا، آپ میں سب اچھی عادتیں ہیں اور آپ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار بھی ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر فرمانے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی فاطمہ کے رشتے کا معاملہ آپ کی وجہ سے روکا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئی اور کہنے لگے کہ مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پسند ہے، میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کر پاتا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فرمانے لگے کہ اے علی، ایسا نہ کہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دولت ایک اڑتے غبارے کی طرح ہے۔ حضرت علی علیہ السلام خاموش ہو کر گھر چلے گئے۔ گھر میں کچھ دیر بیٹھ کر آرام کیا، اتنے میں اس کے بعد اپنا اونٹ کھولا اور اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت کلثوم کی آواز آئی اور کہنے لگی، دروازے پر کون ہے؟ کمرے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے کلثوم، یہ وہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، اٹھو اور دروازہ کھولو۔ حضرت کلثوم فرماتی ہے کہ یہ بات سن کر میں اتنی تیزی سے اٹھی کہ میں اپنی چادر میں الجھنے لگی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام کا جواب دیا۔ سلام کر کے حضرت علی علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کودنے لگے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت علی علیہ السلام فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، آپ مجھے میرے چچا اور میری چچی سے گود میں لیا۔ اس وقت میں ناسمجھ تھا، بچہ تھا۔ آپ نے میری رہنمائی فرمائی اور آپ نے مجھے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کی۔ اللہ نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت فرمائی۔ میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر ہو، میری بیوی ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی بیٹی بیوی فاطمہ کو میرے نکاح میں لانا پسند کریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھل پڑے اور مسکرا کر کہنے لگے، اے علی، تم سے پہلے مجھے جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام دے چکا ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم فاطمہ کو نکاح کے لیے دے سکو۔ حضرت علی علیہ السلام فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری حالت جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک تلوار ہے اور ایک پانی لانے والا اونٹ ہے، ان دونوں چیزوں کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور اونٹ پر تم پانی لا کر اپنا گھر چلاؤ گے اور سفر میں بھی یہ اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن چراغ کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، علی، تیرا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی کر دیا ہے، تیرے آنے سے پہلے جبرائیل مجھے یہ پیغام دے گیا ہے، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے۔ تم مسجد پہنچو، میں ابھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں، تمہارے اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی علیہ السلام خوشی سے باہر نکلے، خوشی سے وہ جھومتے ہوئے جا رہے تھے اور راستے میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، ان کے ساتھ ٹکر ہوئی۔ وہ پوچھنے لگے، اے علی، اتنے خوش ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے خوش ہو کر جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے میرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر ہی کر دیا ہے۔ ابھی میں مسجد جا رہا ہوں اور میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئے اور حضرت علی علیہ السلام کو گلے لگا کر مبارکباد بھی دی۔ وہ تینوں صحابی مسجد میں تشریف لائے اور ان کے پیچھے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ کا نکاح اور حضرت علی علیہ السلام کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی نیچے نکاح پڑھ دوں اور سب لوگوں میں یہ اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو حضرت علی علیہ السلام کے نکاح میں دیا ہے۔ اس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام اور بیوی فاطمہ کا نکاح پڑھ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ان کی رحمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، نکاح اللہ کے حکم پر عمل ہے اور آپ نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ اللہ سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی بیوی فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میرے اشتراک کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے۔ میں اور سرکار دو عالم اس نکاح پر راضی ہیں۔ تم سب بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ سبھی مسلمانوں نے نکاح قبول کیا اور کہا اس جوڑے کو اللہ تعالیٰ کئی نعمتوں سے نوازے اور یہ محبت اور خوشحالی سے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اپنی ذرا لی اور بازار میں حضرت عثمان غنی کو فروخت کر دی۔ اس طرح سے یہ نکاح ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ اپنے دن بسر کیے تھے۔ ان کے اوپر بہت ہی غربت کے دن بھی آئے، لیکن یہ ہر امتحان میں پاس ہو کر اللہ کی راہ میں دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے میں بہت ہی محبت قائم کی تھی۔ ہمارے چینل پر مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس طرح کی تمام اسلامک ویڈیو آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔